بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا يا مولانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. اچھا جی، تو یہ کتاب بھیجی ہمارے بڑے ایک عزیز بھائی نے. کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے، نہ مصنف کو جانتا ہوں. ڈاکٹر بھی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ، عثمان صاحب کی طرح حافظ بھی ہیں. کیا بات ہے. اور یہ دارالفکر اسلامی لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اسلامی نظریات کے متعلق ہے. الہاد و اتحاد، یعنی اتحاد کا یہاں کیا مطلب؟ خوارجیت. یہ کچھ صحیح اردو نہیں لگتی. خوارجیت کیا ہے؟ خارجیت اردو زبان. اعتزال، جدیدیت، روایت پرستی کے انتہاؤں کے مابین معتدل بیانیہ. تو یہ اعتدال جو ہے، جب بھی یہ ایک مابین جب بات کرتے ہیں کہ ہم متوازن کی لوگ بات کرتے ہیں، اعتدال کی بات کرتے ہیں، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. کیونکہ بہت عرصے پہلے ایک مضمون لکھا تھا کہ لوگ جب دو انتہاؤں کے مابین اعتدال کی بات کرتے ہیں تو اس میں مضمر یہ ہوتا ہے کہ اعتدال خود، یعنی اعتدال خود ایک کرائٹیرین ہے، فرقان ہے. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اعتدال تو ایک اس کی ڈسکرپشن ہے، اور جو اسلام ہے وہ خود فرقان ہے. اعتدال کوئی فرقان نہیں ہے جو اسلام کے باہر ہے. تو اسلام کا وصف ہے اعتدال، کوئی فرقان نہیں ہے اعتدال. ان معنوں میں کہ اسلام سے باہر رہ کے آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اعتدال کیا ہے. بہرحال یہ ایک بھائی نے یہ کتاب بھیجی ہے اور یہ فرمایا کہ اس کے صفحہ 200، یہ فرمایا کہ اس کے صفحہ 285 سے 94 تک سوالات ہیں، ان کے جواب وہ چاہتے ہیں کہ میں دوں. ظاہر ہے زبیر صاحب کو تو نہیں، لیکن یہ اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سوالات ہیں، ان کو جواب دے رہا ہوں. زبیر صاحب کے رسپانس پہ نہیں ہے، یعنی میرے لیے کوئی اس کا داعیہ نہیں ہے کہ میں زبیر صاحب کو جواب دوں، کیونکہ میں جانتا ہی ہوں نہ میں نے کتاب پڑھی تھی. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات جو ہیں لوگ مجھے سوالات بھیجتے رہتے ہیں ہمارے بھائی، تو جوابات جو دیتا ہوں یا اس پہ کوئی ریفلیکشن یا کمنٹس کرتا ہوں وہ ان بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ مصنفین کے لیے. میرے ذہن میں یہ گزرتا بھی نہیں ہے کہ مصنفین جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو، یعنی ہم ہماری کیا حیثیت ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ہے انگریزی میں ایک تحریر ایک بھائی نے بھیجی تھی ڈاکٹر اسد زمان صاحب کی، تو اس میں ایک یعنی ریفلیکشنز کے نام سے کیا، ان کو جواب بھی نہیں دیا، جواب بھی نہیں تھا، ریفلیکشنز تھا. زیادہ تر جو میں نے بات کی اسد زمان صاحب کے بارے میں نہیں، میکنٹائر کے بارے میں، لیکن وہ ناراض ہو گئے لگتا ہے.
کہ मैंने उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट बहरहाल तो इसलिए मतलब इस लिहाज से कह रहा हूँ, वरना इस्तिदराकात की जो है मैं इतनी ज़रूरत महसूस नहीं करता। तो पहली बात तो ये कि ये हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब के एतराज़ात का जवाब नहीं है, यानी उनको जवाब नहीं है। ना हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब से हमारा कोई डिस्कशन है। ये हो सकता है मुस्तक़बिल में हो, लेकिन इस वक़्त कोई दायरा नहीं है उसका। ये हमारे जो भाई हैं जिन्होंने सवाल किया और उन जैसे जो भाई हैं, यानी मैं उनको पर्सनली भी भेज सकता था, इसलिए यहाँ डाल इसलिए देता हूँ कि बहुत से पहले मैं पर्सनली भेजता था लोगों को जो जवाबात, क्योंकि पर्सनली वो मुझसे सवालात भेजते थे, लेकिन फिर उसी किस्म के सवालात बार-बार भेजे जाते हैं, तो उसके बाद मैंने जो है उस पे वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया। तो ये उसका इस्तिदराक जो है ये ज़रूरी था। तो इसमें क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं है, तो उसको आस्ते-आस्ते चलेंगे। अब डिपेंड करता है उसमें क्या है, यानी मैंने एक सरसरी नज़र डाली, तो कुछ ज़्यादा मतलब पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि और ये बयानिया क्या होता है, मतलब ये नया लफ्ज़ है उर्दू में, मेरे ख्याल है ये आया है इंटरनेट के ज़रिए, बयानिया। एक तो बार मैंने भी इस्तेमाल किया, मतलब ये पढ़ के लोग बयानिया, इसकी मतलब ये कि जीनियोलॉजी में नहीं पता बयानिया, लगता है इंटरनेट जनरेटेड इडियम। बहरहाल तो अपने भाई ने ये कहा कि इस किताब का सफ़ा 285 से 294 चौरानवे है। इसमें सवालात भी हैं और अंसारी साहब की फ़िक्र पर एक सतही तनकीद भी है, नक़्द भी है। अब सतही तनकीद है तो उसपे फिर हमें क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो भाई कह रहे हैं तो। और जो मैंने चटती नज़र डाली है उन सफ़हात पे, तो लगता है कि सतही नक्श से भी नीचे की चीज़ है, लेकिन वल्लाहु आलम, यानी इसको खुले दिल से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जितना यानी इंसानी वसत में होगा। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। अच्छा जी, शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अब इसमें सवालात निकालने की कोशिश करूंगा कि अपने भाई ने सवालात अलग से भेजे नहीं। कह रहे हैं कि असर हाजिर में दो ऐसे नाम है, यानी सर सैयद और परवेज। इनका बयान तो साइंस परस्ती की हदों को छू रहा है। तो इसमें दो चीजें, साइंस क्या है, और जब हम कहते हैं साइंस क्या है, उसका ये मतलब नहीं कि साइंस हकीकत में क्या है, वो तो होता ही है रियलिस्ट, लेकिन असल चीज ये है कि लोगों के साइंस का तस्वुर क्या है। ज़ाहिर है आप ये नहीं कह सकते कि परवेज का साइंस का तस्वुर और सैयद का साइंस का तस्वुर और दूसरे जो नाम लिए हैं उनके तस्वुर, कई तस्वुरात हैं साइंस के। तो जब हम ये लिखते हैं, जिसको ये बयानिया कहते हैं, ये डिस्कोर्स कहते हैं, उसमें हम तस्वुरात की बात करते हैं, क्योंकि तस्वुरात जो है अल्टीमेटली जो है वो किसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये कि वो उस हकीकत को एग्जॉस्ट नहीं करते, और ये ज़रूरी नहीं है कि तस्वुरात जो है हकीकत का। तो ये एक साइंस। और परस्ती का क्या मतलब है, परस्तिश और दुश्मनी का क्या मतलब है, ये भी तस्वुरात हैं। दुश्मन यानी बाद लोगों को ये साइंस दुश्मन कह रहे हैं, तो क्या मतलब है, वो कहते हैं साइंस पढ़ो ही नहीं। यानी मसलन यहाँ जफर इकबाल साहब को इन्होंने कहा कि वो साइंस दुश्मन है। हसन अस्करी साहब को तो मैं नहीं जानता, ये ट्रेडिशनलिस्ट है उनकी, ये नहीं जानता तो मतलब ये कि, लेकिन जफर इकबाल साहब को अच्छी तरह जानता हूँ, यानी उनकी किताब उन्होंने मुझे भेजी थी तबसरे के लिए, तो उनकी किताब भी मैंने पढ़ी थी। अभी ये नहीं पता, ये तो नहीं, ये वाली किताब नहीं थी, ये नहीं पढ़ी है, इस्लाम और जदीद साइंस। तो कह रहे हैं कि दो इंतहाएं हैं साइंस के बारे में हमारे यहाँ। तो एक शुरू हुए परवेज और सर सैयद से, और इंतहा की उन्होंने हसन अस्करी और
ظفر اقبال، ان میں سے کوئی بھی سائنٹسٹ تو نہیں ہے نہ کوئی فلاسفر ہے، نہ سر سید فلسفی ہے، وہ تو کہیں نہ اس کی کوئی قدیم تعلیم تھی نہ جدید تعلیم تھی سر سید کی، اور اپنا پرویز جو ہے وہ بیوروکریٹ تھا۔ یہ ہمارے بیوروکریٹ جو سمجھتے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو، کیونکہ ہمارا علم کا بہرحال ظفر اقبال صاحب جو ہیں میرا خیال مدارس کے طالب علم ہیں، اور یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی فلسفے میں انہوں نے ایم اے کیا ہے یا اس قسم، اور حسن عسکری کا مجھے نہیں پتا ان کی تعلیم کیا تھی، لیکن وہ روایت پرستی جو روایت ٹریڈیشنلسٹ جن کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اصل میں 20ویں صدی میں یورپ میں، فرانس میں اور پھر برطانیہ میں ایک گروپ جنم لیا جو فلسفی بھی تھے اور دوسرے اس میں لوگ بھی شامل، جن کو ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں، جیسے اس میں شوان ہے، گائے ایٹن ہے، حسن عبدالحکیم ہے، پھر مطلب یہ کہ کسی لحاظ سے جو ہے حضرت ہمارے مارٹن لنکس کو بھی اسی میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی بھانت بھانت کے لوگ ہیں اس میں۔ مارٹن لنکس کا اسلامی نام کیا ہے اب بھول رہا ہوں، ان کی کتاب ہے ماشاءاللہ بہترین کتابوں میں سے، بلکہ انگریزی میں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہترین کتاب ہے سیرت میں۔ وہ تو پکے یعنی آرتھوڈاکس مسلمان ہیں، ان کو ٹریڈیشنلسٹ ہے سچ کہنا۔ تو حسن عسکری وغیرہ نے انہی کی باتوں کو لگتا ہے، کیونکہ میں نے تفصیلی ان کا مطالعہ نہیں کیا تو مطلب وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ روایت پر اساس خوف میں مبتلا ہے کہ سائنس ان کے مطلب کلامی روایت میں موجود خدا کے بارے تصورات کے بارے جھوٹے تصورات پر زد پڑے گی۔ اب سائنس کا ایک سنجیدہ ربیدور کہ ابن ابنی کے تصور بکواس نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ مطلب یہ کسی طالب علم کا زبان تو نہیں ہے، کیونکہ وحدت الوجود جو ہے ایک فلسفہ ہے، اس کا مطلب بھی شاید ان کو نہ پتا ہو پوری طرح، اور اس کا سائنس سے سچ کوئی تضاد نہیں ہے۔ سائنس میں بھی بہت وحدت الوجود ہی ہے وحدت الوجود، اور وحدت الوجود کے ساتھ آپ کو خدا کے تصور کو ساتھ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اب یہاں فرماتے ہیں اسی سے ہمیں جو ہے دلچسپی انصاری مکتب فکر، اب اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، کوئی مکتب فکر ہے انصاری مکتب فکر کہ بعض لوگوں نے، تو کون سے لوگ ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ آپ اگر اسپیسیفک حوالہ نہیں دیں تو یہ ناممکن ہے کہ اس بات کو اسیس کیا جا سکتے، کیونکہ آپ اصل میں ابھی 2-3 مہینے یا 5-6 مہینے ہو گئے چند بھائیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے گاڑی میں، ایک بھائی نے مجھے مفتی وہ بھی مفتی اعظم ہے، مفتی اعظم پاکستان میں بہت سے ماشاء اللہ 1 درجن کے قریب مفتی اعظم ہیں، بہرحال وہ ہمارے مسلک کے لوگوں میں سے ہیں، مولانا مفتی اللہ بھلا کرے مفتی منیب الرحمان، تو ان کا کوئی مضمون پڑھنا شروع، اس میں وہ جو انصاری مکتب فکر پر یہ اسی قسم کی کوئی تنقید تھی، اور اس میں انصاری مکتب فکر میں انصاری صاحب کا نام ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور نام ہے، اور ایسی باتیں کی سائنس اور ٹیکنالوجی، جو سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ خود مفتی منیب الرحمان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں انصاری مکتب فکر کی طرف منسوخ کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، اور کوئی اسپیسیفک بات تو کی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں مجھے جو میرے ذہن میں جو اس وقت بات آئی وہ یہ تھی کہ مطلب یہ کہ
یعنی اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یعنی مفتی صاحب جانتے ہوں گے بہتر ہم سے، یعنی اس قسم کی باتیں کرنے سے آپ کی شہادت ساقط ہو جائے گی، یعنی بغیر کسی علم کے آپ دوسروں کی طرف باتیں منسوخ کر رہے ہیں، اور بغیر کسی علم کے باتوں کو اسیس کریں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہو، اور یہ عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو، لیکن جہالت کی نشانی یہ ہے کہ آپ اور غلطی کرنا بھی عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ غلطیاں نہیں کرتے، عالم ہی غلطی کرتا ہے، لیکن جہالت کی نشانی یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے بارے میں باتیں کریں جن کا آپ کو کوئی علم نہیں، نہ آپ کی استعداد ہے اس کے بارے میں۔ ہاں، استعداد اگر شوق ہے تو استعداد پیدا کریں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے مطلب پڑھے بغیر یا سنی سنائی باتیں یا سرسری باتیں کر کے پھر دوسروں پہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں اور اس پہ پوری کتابیں لکھتے ہیں۔ تو یہاں انصاری مکتب فکر کیا ہے؟ بعض لوگ کیا ہیں، انہوں نے ارسطو کی سائنس، کلاسیکل سائنس، مسلم سائنس، ہولسٹک سائنس اور ماڈرن سائنس میں فرق کیا۔ یہ بات کی ہے کہ سائنس سے ہماری مراد صرف ماڈرن سائنس ہے۔ نہیں، ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ سائنس جو ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا ماڈرن پیریڈ سے پہلے، افسوس سائنس نہیں، تصور سائنس، یعنی میرا اپنا نقطہ نظر، میں تو کسی اور کی طرف بات نہیں، یعنی کوئی کسی مکتب فکر کے پیچھے میں ڈھال نہیں بنا۔ یا پھر کوئی ایسا بیان ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ بندے نے محنت کی ہے، اس نے چیز کو سمجھا ہے اور ایک ایسی معقول بات کی جس میں، لیکن یہ بیان صاحب کا نہیں ہے بلکہ ظفر اقبال صاحب۔ اب اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ظفر اقبال صاحب کو انصاری مکتب فکر کا فرد سمجھ رہے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس وقت دنیا میں سائنس رائج ہے وہ اسکالسٹک سائنس ہے، البتہ ہم اس سائنس کے جیسے آپ ماڈرن کرتے ہیں کہ وجود کا انکار ہی نہیں۔ اچھا، تو اس میں انصاری مکتب فکر پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمومی اگر کوئی انصاری مکتب فکر ہے تو وہ انصاری صاحب کی اپنی تحریر ہے، اس کے لیے کافی، اس پہ آپ تنقید کریں اگر کرنی ہے، یعنی آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں ہے یا اس پہ آپ نے وقت نہیں لگایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے، حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آپ کی مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس پہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن لوگ جو ہے مطلب ظفر اقبال صاحب، بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے سرکل میں شرکت کی ہو گاہے گاہے، یا ان سے ان کی تحریروں پڑھا ہو، اس کے بعد ان کو کوٹ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ انصاری مکتبہ فکر کے فرد نہیں بن جاتے، یعنی فکری اعتبار۔ ظفر اقبال صاحب جو ہیں انصاری مکتب، نہ عبد الوہاب سوری صاحب، نہ خالد جامی صاحب۔ عبد الوہاب سوری صاحب فلسفی ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھنے کے اہل ہیں، لیکن یہ کہ وہ انصاری صاحب کے مکتبہ فکر کے فرد نہیں، اور انہوں نے انصاری صاحب کی باتوں کو لیا اور اس کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، اس پہ اضافہ کیا ہوگا، میں نے ان کی تحریروں کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے۔ اور خالد جامی صاحب نے بھی انصاری صاحب سے بہت سی باتیں لی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کو جو ہے بنیادی نہ فلسفی ہیں وہ، نہ دوسرے علوم میں ان کی اتنا وہ ہے، وہ بہت اچھے مفکر اور لکھنے والے ہیں، عمومی باتیں لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس لیے مطلب نہ اور کسی مطلب یہ جن کے عموماً نام لیے جاتے ہیں، ایک اور صاحب ہیں ان کا نام بول رہا ہوں، ان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو انصاری صاحب مکتب فکر کی اگر تحریری مطلب اس کی بات کرنی ہے تو وہ انصاری صاحب خود ہیں، ان کی تحریریں آپ اس پہ، یا اگر اسپیسیفک لوگ ہوں، مطلب یہ کہ اگر میری تحریر کو، کیونکہ میں پاکستان میں کافی عرصے سے نہیں لوگ نہیں، تو اس لیے لیکن یہ کہ مثلا ڈاکٹر ذیشان ارشد ہیں یا یونس قادری ہیں، وہ یہ ڈاکٹر انصاری صاحب کے مکتب فکر کے لوگ ہیں، اگر ان کی تحریروں پہ تنقید کرنی ہے تو اسپیسیفکلی کریں۔ اور بھی ہوں گے، مطلب نئے لوگوں کو میں نہیں جانتا،
تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ظفر اقبال صاحب کی تنقید کر رہے ہیں تو ان کی تنقید کریں، آپ انصاری صاحب کے مقصد فکر کو بیچ میں کیوں کیسے رہے ہیں؟ اچھا اب ان کی مطلب ریزننگ سمجھیے. مجھے گریجویشن تک سائنس پڑھنے کا تھا، اس میں نے کیلکولس بھی پڑھی ہے، میتھمیٹیکل میتھڈز بھی پڑھے ہیں، میکینکس بھی پڑھی ہے، ویکٹر بھی پڑھا ہے، ویکٹرز پڑھا ہے. ان کو ویکٹرز مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈسپلن ہے، لیکن کہیں بھی مجھے وہ ماڈرن سائنس نظر نہیں جس کا آپ ذکر کرتے ہیں. تو میتھمیٹکس کو پڑھنے سے میکینکس بھی گیا ہے. بہرحال مطلب یہ کہ آپ کو ماڈرن سائنس نظر نہیں آئی تو اس میں مطلب ہمارا کیا قصور ہے. اور ماڈرن سائنس کو سمجھنے کے لیے، ماڈرن سائنس سمجھنے کے لیے جو ڈسپلنز ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سائنٹسٹ کو بھی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب بڑے سائنسدان ہو سکتے ہیں، یعنی فزسسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کیا ایکچولی سائنس کیا ہے. آپ ایک اسپیسیفک پرابلم پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو نوبل پرائز بھی مل سکتا ہے، لیکن اس ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں یا آپ کی اس میں آپ کی گہری نظر ہو کہ سائنس کیا ہے. یعنی سائنسدان جو ہے یہ سوچنے پہ اپنی زندگی کا یعنی سائنسدان پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنسدان ہوتا کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو آج تک یعنی سائنسدان جن کو کہتے ہیں وہ ایکچولی یا تو فزسٹ ہوں گے یا بایولوجسٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اور بحث ہے. لیکن جو سائنس کو مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے آپ کو جو ہے مثلا فلاسفی آف سائنس اس کے لیے ایک سبجیکٹ ہے، میتھڈز آف سائنس اس کے لیے سبجیکٹ ہے. سائنس اسٹڈیز پوری ایک اس میں امپیریکل بھی ہے، اس میں سوسیالوجی آف سائنس ایک الگ چیز ہے. تو اسٹڈیز آف سائنس جو ہے ایک بالکل الگ علم ہے. اور وہ گریجویشن یعنی میکینکس وغیرہ پڑھنے سے، میتھمیٹکس پڑھنے سے، اس میں گریجویشن کرنے سے، اور پھر میں نے ایک یونیورسٹی میں 10 سال ملازمت کی، سائنس کی فیکلٹی تھا، اور تب بحث کرتا رہا. مجھے ان سے بھی زیادہ سائنس کے پروفیسر زیادہ صاحب ایمان نظر آ رہا ہے. ماڈرن سائنس نے ان جیسے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، اس میں کچھ بگاڑنے والے وہی نہیں تو وہ کیا بگاڑی، بلکہ اکثر تو وہ خدا کے قریب کر دیتی ہے. البتہ سائنس پڑھ کر جو دین سے دور ہیں وہ تو مولد اساتذہ کے نظریات اور محنت سے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب سطحی بات ہے. مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بھی سائنس پڑھی ہے، 30 سال تک یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، 3 بر اعظم میں، 4 ملکوں میں، اس سے بھی زیادہ. مطلب یہ کہ میں جو سائنس کے بارے میں بات کروں گا وہ اس بنیاد پہ زیادہ وزن رکھے گی، اور میں جن پروفیسروں سے ملا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب بالکل سطحی باتیں ہیں، ان میں آئیں گے. مطلب یہ کہ ایمان جو ہے کس طرح اوپر بڑھتا ہے بگڑتا ہے، اس کے سے کیا تعلق ہے کہ سائنس کیا، اور مطلب یہ کہ افراد پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور کس معاشرے میں کیا اثر ہوگا، اور کس اسٹیج پہ کیا اثر ہوگا کسی معاشرے میں، یہ الگ بات ہے. اگر ماڈرن سائنس وہی ہے جو آپ کہتے ہیں تو آج سائنس پڑھنے والا بچہ مدرسے پڑھنے والے بچے سے زیادہ بعمل نہ ہوتا. یہ آپ نے ناپا ہے کیا، مطلب اس کو میجرمنٹ کیا ہے کہ صرف آپ کا مطلب ہنچ، اور اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کی تھا. البتہ سائنس میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جیسے ارتقاء کی تھیوری اور بایولوجی کیسا بنا دی گیا، لیکن بایولوجی یا فزکس وغیرہ کوئی خالص سائنس نہیں ہے. خالص سائنس کی تعریف کیا ہے؟ خالص سائنس ریاضی ہے، ریاضی تو سائنس ہے ہی نہیں. زیادہ تر لوگوں کی ریاضی، تو محض ریاضی پڑھنے سے کتنے مولد ہو رہے ہیں، اس کے ڈھاٹا نکالیں. بات الہات کی نہیں ہے، بات جو ہے الہات کی نہیں ہے. مطلب یہ کہ الہات تو بہت بعد میں آتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ سیکولرائزیشن کے ساتھ بالکل کمپیٹیبل ہے. انفیکٹ جو ہے مطلب یہ کہ مغرب میں جو سیکولرائزیشن آئی وہ یعنی عیسائیت کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تھی. ریفارمیشن جو ہے وہ پروٹیسٹنٹزم کا اس لیے جو ہے بہت اہم، یعنی مطلب یہ کہ امریکہ میں بڑے دیندار لوگ ہیں، مذہب کا بڑا بول بالا ہے، لیکن وہ ان کو سرمایہ داری، استعمار، صہیون پرستی
کہ اس کسی سے بھی نہیں روکتا، نہ سیکولرزم سے روکتا ہے. سائنسز میں فلاسفی آف سائنس بھی کسی حد تک شامل نصاب ہو گئی. یہ بات درست ہے. کام بس استاد یہ فرق بتلایا یہ فلاسفی آف سائنس اور پیور سائنس. پیور سائنس کیا ہے؟ پیور میتھمیٹکس بھی ہے. پیور سائنس کو ڈیفائن کریں، وہ امپیور سائنس سے کس طرح مختلف ہے. ریاضی یہ خالص سائنس کی ہے کیا ہے؟ قوانین فطرت مطالعہ بس. اور یہ کون ہے؟ اور اس میں مجھے کوئی سوال تو ابھی تک نظر نہیں آیا، تو مطلب یہ کہ آج یہ شروع کیا ہے، اگلی بار میں جو ہے سوال الگ سے نکالوں گا تاکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پڑھنی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس کو مطلب آج شروع کیا ہے انشاءاللہ. تو آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ عموماً مطلب یہ ہے کہ ہم سائنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور مسئلہ کیا ہے. مسئلہ بالکل وہ نہیں ہے جو یہ حضرت سمجھیں، یہ کم از کم جو ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ وعوانہ و انصارہ و اخوانہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله.